دلدار پاکستان میں شہزادی کا پیار بھرا آداب، شہباز گل پر حملہ، اس کو مارنے کی کوشش ہماری قوم کو جگانے کے لیے ایک اور ثبوت ہے۔ ان خطرناک خاندانوں کی جن کا دل اس ملک کو لوٹنے سے نہیں بھرتا۔ مریم صفدر جو اپنے آپ کو حکمران خاندان کی جانشین سمجھتی ہے اور کہتی ہے ان کو کرش کر دو، یہ ہم کیسے پاکستانی ہیں جنہوں نے ان 2-3 خاندانوں کو اتنے سال پاکستان پر حکومت کرنے کی اجازت دیے رکھی ہے؟ ہمارے دل اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ ہم ان کو ووٹ دینے سے پہلے یہ نہیں پوچھتے کہ بتاؤ ماڈل ٹاؤن کی زندگیوں کا حساب، ڈرون حملوں سے شہید ہونے والے ہزارہ معصوم بچے، مائیں باپ بھائی بہنیں، ان کی زندگیوں کا حساب دو، پھر ہم تم کو ووٹ دیں گے۔ وہ فوجی جن کی راتیں بارڈر پر کبھی خندقوں میں کبھی کھلے آسمان تلے بغیر کسی حفاظت کے ان کو اپنے ملک کی حفاظت پر مقیم رکھتی ہیں، اور جو حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے، ان کے خاندانوں کے لیے تم نے کیا کیا، پھر ہم تمہیں ووٹ دینے کے بارے میں سوچیں گے۔ اگر واقعی دل مردہ ہو گئے ہوئے اور واقعی ہر ایک انسان رشوت خوری، قتل، چوری اور ڈاکے میں ملوث ہوتا تو شاید خدا کو پاکستانی قوم پر رحم نہ آتا۔ ہم برے ہیں اور بہت برے ہیں۔ خدا کا شکر ہے اب نیند سے بیدار ہونا شروع ہوئے ہیں۔ 30-40 سال سب کچھ جانتے ہوئے بھی ان خاندانوں کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ اب اگر خدا نے ہم سب کو ایک مرد مجاہد دیا ہے جس نے اپنے سر کے عوض ہم سب کو آزاد کرنے کی ٹھان لی ہے، اور خدا کا یہ بھی شکر ہے کہ اس کے ساتھ کچھ لوگ بالکل اس کی طرح اسی بہادری سے حق کے لیے برابر آواز اٹھاتے چلے جا رہے ہیں۔ شہباز گل بھی انہی کی طرح ہے، ایک ایکسیپشنلی ٹیلنٹڈ انسان، ملک سے پیار کرنے والا، جو اپنی آسائشی زندگی چھوڑ کر بغیر تنخواہ کے وزیر اعظم کا اسپوکس پرسن ہے، اور خدا کی قسم بہترین اسپوکس پرسن ہے۔ مریم صفدر ان سب سچ بولنے والوں کو کرش کرنے کا حکم دے گی تو اس سے کہہ دینا خدا کی بے آواز لاٹھی اس کے حکمران خاندان پر کب سے برس رہی ہے، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو۔ اتنے برسوں سے اتنے ظلم ہو رہے ہیں پاکستان کی عزت پر، لیکن ابھی تک ہم سب نے مل کر ان کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ اسی خاموشی کی وجہ سے پاکستان میں لاتعداد مافیاز راج کر رہے ہیں۔ لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو گھروں سے رخصت کرتے ہوئے کاسٹیوم جیولری پہنانی شروع کر دی۔ نون لیگ کے دور میں ڈاکے پڑنے زیادہ شروع ہو گئے تھے۔ ویسے تو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ڈاکے، چوریاں، قتل اور ظلم کم نہ تھے۔ عمران خان آیا اور اس نے سال ہر سال درس دیے لوگوں کو جگانے کے لیے۔ دل میں تو وہ بھی شاید مایوس ضرور ہوا ہوگا، بہت زیادہ دفعہ نہیں تو ایک دفعہ، کسی ایک لمحے میں پاکستانیوں کو ایک قوم بننے کی خواہش اس کے دل میں مدھم سی ضرور نظر آئی ہوگی۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو تو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ہم کبھی بھی ایک قوم نہیں بنیں گے، فرقہ واریت میں الجھے رہیں گے، لیکن خدا کا شکر ہے وہ تاریخی کالی رات ایک امید کی صبح لے کر آئی، اور اتنے سالوں کی محنت نے عمران خان کو بھی ایک نیا عزم دے دیا۔ بالکل ایک ایسے استاد کی طرح جو سالوں سال بچوں کو ان کے حقوق بتاتا رہا، انہیں اچھے اور برے کا مطلب سمجھاتا رہا، اپنا کام ایمانداری سے کرتا رہا کہ وہ ان سب کے لیے ایک مثال بن سکے۔ لیڈنگ بائی ایگزامپل۔ درس دینے کا بہترین طریقہ بالکل وہی طریقہ ہے، لیڈنگ بائی ایگزامپل۔ الحمدللہ اس وقت ہم سب نیند سے بیدار ہو چکے ہیں۔ اب چوکنے رہنے کا وقت ہے۔ جو چور، ڈاکو اور قاتل ایک دفعہ پھر حاکم بن کر بیٹھ گئے ہیں، ان سے ان کے مظالم کا حساب لینا ہے۔ اگر سچ بولنے پر یہ مافیا سچ کی آواز بند کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے چور کو چور مت کہو، قاتل کو قاتل مت کہو، ڈاکو کو ڈاکو مت کہو، تو یہ اب ہم سب پر لازم ہے کہ اب دوبارہ خاموش نہ رہیں۔ اگر یہ سب کرپٹ سازش کرتے ہیں ملک کے خلاف، تو عوام کو ان پر غداری کا مقدمہ درج کرنا چاہیے۔ اس وقت دیکھیں ساری دنیا یوکرین کے غم میں مری جا رہی ہے، اس لیے طاقتور ملک میڈیا کا کاروبار بڑھاتے ہیں، جس چیز کی کیمپین شروع کرنا چاہتے ہیں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ بناتے ہیں، کیونکہ بکاؤ مال تو ہمیشہ ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یوکرین کے لوگ بکاؤ نہیں تھے، انہوں نے سختی جھیلی لیکن اپنے ملک کو بیچا نہیں۔ ہمارے ملک میں سب کو اب تک پتہ چل چکا ہے اس سازش میں کون کون سے کردار اپنے اقتدار کے لیے، اپنے ملک کو بیچنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ پچھلے 3.5 سالوں سے متواتر کیمپین چلائی رکھی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کو ملک کے غریبوں کا بہت احساس ہے۔ ہمارے ٹی وی چینلز پر اینکرز کے چیخ چیخ کر حلق سوکھ گئے، یہ کہتے ہوئے غریب عوام مہنگائی میں پس گئے ہیں۔ ان
चीखों को सुनकर मुझे इन एंकर्स से नफरत होती चली गई। ख्वाजा आसिफ अपने वोटर्स को इज्जत देते हुए कहते हैं कि हमारा क्राउड सड़क पर निकलने वाला नहीं है, फेसबुक या ट्विटर पर कमेंट करके करेले गोश्त खाकर सो जाने वाले हैं। अगर उनके क्राउड के पास करेले गोश्त खाने के पैसे हैं, सोने के लिए बिस्तर है, फेसबुक अकाउंट के लिए इंटरनेट है और ट्विटर इस्तेमाल करना भी जानते हैं, तो फिर ये कौन से गरीब तबके के गम में घुले चले जा रहे हैं। मरियम और बिलावल ने किस दिन किसी गरीब के साथ बैठकर खाना खाया है। तो इन दोनों को आटे और चीनी के भाव का फिक्र है, जबकि चीनी की मिल्स भी इनकी अपनी हैं। बिलावल के बाप ने बिलावल की माँ के साथ जो कुछ किया वो हम सब जानते हैं। जिस वसीयत के तहत पूरी पार्टी अपने नाम कर ली वो भी सब जानते हैं। अब वो मरने से पहले बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने के लिए मजबूत मुआहिदे कर रहा है, इसलिए कि वो जानता है इसकी कोशिश के बगैर बिलावल कभी भी वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। सब पाकिस्तानी इकट्ठे होकर सिंध को जरदारी और दूसरे उस इलाकों के फ्यूडल लॉर्ड्स से निजात क्यों नहीं दिलाते। अवाम ने अपनी ताकत देख ली है, अब अपनी जिम्मेदारी भी समझें। अगर अदालतें शरीफ खानदान की नवाजिशों तले दबी हुई हैं तो उनको मुकदमों तले इतना दबा दें या तो वो घबराकर भाग जाएं और नई नस्ल के केपेबल जजों के लिए जगह बने, या फिर फैसले सही देना शुरू करें। इन सब के खिलाफ बहुत से मुकदमे तैयार करना होंगे। सबसे पहले मुल्क से गद्दारी का मुकदमा अवाम की तरफ से अदालत में, जिसमें नवाज शरीफ और जरदारी का नाम सरे फहरिस्त हो। नवाज शरीफ ने कई दफा गद्दारी की है और कभी किसी ने इसका बाल भी बीका नहीं होने दिया। जो ताकतवर लोग उसको बचाते हैं उनके लिए भी शर्म का मकाम है। उस गद्दारी की लिस्ट में बिलावल, मरियम और मौलाना का नाम दूसरी सतर पर जरूर आना चाहिए। हम सब के हाफजे इतने कमज़ोर क्यों हैं? कितने कितने जुर्म बगैर सजा के गुजर गए। अब लंदन में बैठकर इस साजिश का हिस्सा बनता है नवाज शरीफ। डील को सील करने के लिए हकानी और बिलावल मौजूद हैं, और वहाँ और कौन मौजूद था ये अब बात सरेआम है। ये वही लोग हैं जिनका मुझे उस रात खदशा था कि वो अदालत में कहीं छुपे बैठे थे। तो उस दिन जिक्र में तो आए, लेकिन नाम सिर्फ हेलीकॉप्टर का लिया गया। साजिश करने वालों में पीडीएम के मेन कैरेक्टर्स थे। अब बस कर दें वो टीवी चैनल्स जो अब भी अपनी जाहलियत पर मुसिर हैं कि साजिश नहीं थी, मदाखलत थी। नून लीग का हुक्मरान खानदान तो अनपढ़ है ही, इनके बाकी सारे साथी भी अनपढ़ हैं, और टीवी पर बैठे भी कुछ तजियाकार बड़ी बड़ी तनख्वाहें अपनी जाहलियत की वजह से ले रहे हैं। ऐसी किस्मत है पाकिस्तानियों की, अनपढ़ हुक्मरानी करते हैं और फिर अपने पैसे से, जो कि हुकूमती खजाने से आता है, सबको इनकी तरह झूठ बोलने पर लगाए रखते हैं ताकि आम पब्लिक की ब्रेन वॉशिंग होती रहे और उनके आगे कोई सर न उठा सके। और वो मेहरबान मीडिया और तज्जियाकार जो अब शहबाज गुल को मारने के हमले को फिर साजिश या मदाखलत की तरह एक्सीडेंट या मारने की साजिश में आम लोगों को बहस में उलझा कर रखना चाहते हैं ताकि मामला ख़त्म कर दें। मैं अपने दिल की उस दुआ का यहाँ जिक्र नहीं करूँगी जो एकदम से मेरे लबों पर आई है। इस दफ़ा नून लीग के गुंडों को दोबारा आज़ादी का सांस लेने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। सब पाकिस्तानियों को, इन सब गद्दारों को उनकी सज़ा दिलवाना होगी। उन्होंने अब तक बहुत जायदादें बना ली हैं, इनको या तो जेलों में भेजना होगा या मुल्क से दरबदर करना होगा। नवाज शरीफ का डॉक्टर अदनान फेक रिपोर्ट बनाकर खुला आज़ाद फिर रहा है। अगर कोई पाकिस्तान में मेडिकल बोर्ड है और इस बोर्ड की रिश्तेदारी शरीफ खानदान से नहीं है या सभी एहसानों तले दबे हैं, तो कोई एक तो होगा डॉक्टर अदनान से प्रैक्टिसिंग लाइसेंस जो है लेकर उसको सिर्फ अदनान बना देगा। उसकी गलत रिपोर्ट की वजह से दूसरे डॉक्टर जिनको कभी ऐसे काम करने का ख्याल तक भी ना आया, वो ये न जांच सके कि ये रिपोर्ट जाली है और यकीन कर गए और मुलजिम फरार हो गया, अपने साथ दूसरे मुलजिम भी ले गया। पाकिस्तानी इमरान खान की कॉल पर ज़रूर इकट्ठे होते हैं, इलेक्शन कमीशन की प्रोटेस्ट में शामिल हुए, लेकिन ये मत भुलाएं कि इलेक्शन कमीशन के सरबराह की तकर्री इमरान खान की अपनी सिलेक्शन नहीं थी। अब तक इलेक्शन कमीशन ने जितनी अनप्रोफेशनलिज्म शो की है वो अपने आप में खुद मिसाल है कि उनका माई बाप कौन है। शायद इन सब ने एक ही कब्र में जाना है, इसलिए इनको अपनी कब्र के हिसाब का डर नहीं है। अब कैसे भूल सकते हैं कि ईवीएम के मामले में कितनी मुश्किलात खड़ी की थी इलेक्शन कमीशन ने। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने, और ख़ास तौर पर हुकूमत के खिलाफ। असूली तौर पर एक ऐसा अदारा जिसने 5 नहीं तो 4 सालों में इलेक्शन करवाने हैं। ये कैसे मुमकिन है कि ये लोग हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार नहीं होते? उन्होंने किस फसल के उगने का इंतजार करना है जो ये वक्त से पहले अपना डाटा अपडेट नहीं करते?
سالہ سال مردم شماری نہیں ہوتی، اسے بہانے کے طور پر استعمال کرنے کے لیے ایک سائٹ پر رکھتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنا کام ایمانداری سے نہیں کرتے، صرف الیکشن کی کال پر ہی کام شروع کرتے ہیں۔ پھر وہ بول چینل پر بیٹھنے والا ایک اینکر جس کا نام مجھے آتا نہیں ہے، نہ ہی کچھ جاننے کی خواہش ہے، اس کو ایک دو دفعہ دوسرے اینکر کے ساتھ بیٹھے دیکھا جو ایک ٹیرٹ ریڈر عورت، شاید کیا نام ہے اس کا، انسا شاید، ہاں تو دیکھا، اور ان صاحب نے اپنی یوزول اگنورنس یا ایروگنس کہہ لیجئے دکھاتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کا کام ہے ادارے ٹھیک کرنا۔ اس کو بہت مہارت ہے کہ بات کرنے والے کو پہلے سٹیٹمنٹ دیتا ہے جو کہ لگتا ہے کہ ان کی فیور میں ہے، اور پھر آخر میں اپنی تنقید سنا دیتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا مہمان کی بات سننے کا۔ اب کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ واقعی ایک جینون اینکر ہے یا وہ بھی پے رول پر ہے؟ ایسے لوگ جب بغیر دلیل کے تنقید کرتے ہیں تو وہ ان پروفیشنل تو ہیں ہی، لیکن کچھ ایروگنس اور جیلسی کا عنصر بھی نظر آتا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ ایسی تنقید کرنے والا تھوڑا سا بیلنس دکھائے۔ 30-40 سال کے نواز شریف کے احسانوں تلے اور تحفوں تلے دبے ہوئے ادارے، جن کو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ 3.5 سال میں ٹھیک ہو جائیں، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی تنقید کے ساتھ تجویز بھی دے اور بلو پرنٹ بھی دے کہ 3.5 سال میں یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایروگنس کے ساتھ جیلسی کا لفظ باہر نکال دیں۔ خدا کرے میرے پاکستانی منظم ہو کر ہمیشہ اپنی آواز اٹھا کر ان سب سے حساب لینا شروع کر دیں، اور پھر ہر موقع پر ضرور حساب لیتے رہیں، just to keep them honest if possible۔ اب آگے بات کرتے ہیں ایک بالکل لیٹسٹ ویلاگ کی، جو کہ اوریہ مقبول جان نے کیا ہے۔ اگر آپ نے وہ سنا ہے اور ان اینکرز نے بھی سنا ہے جنہوں نے چیخ چیخ کر کہا ہے کہ سازش نہیں ہے، مداخلت ہے، خدا را اور کسی کے لیے نہیں، تو اپنے آپ کے لیے اوریہ مقبول جان کا یہ ویلاگ ضرور سنیں، اور ایک دفعہ سنسیئر ہو کر اپنے ملک سے اور اپنے ملک کے لیے دعا مانگیں کہ امریکہ کی سازش بالکل ناکام ہو جائے، اور عمران خان کی زندگی کو جو خطرہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، کیونکہ جیسا کہ اوریہ مقبول جان نے کہا ہے، بالکل صحیح کہا ہے، اگر ایسا ہو گیا تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ آپ کا جو ٹی وی کریئر ہے بھول جائیں اس کو، آپ کے جو باہر کے ملکوں کے سیر سپاٹے ہیں، شاپنگ ہے، بھول جائیں اس کو، وہ افغانستان بنا دے گا امریکہ۔ اور خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، اگر کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا اور ملک بالکل ڈی اسٹیبلائز ہو گیا تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، ضرور دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz۔